بسا اوقات بہت سی محنتوں کا نتیجہ انسان دیکھتا ہے کہ ضائع چلا گیا. میں نے 10 سال محنت کی, حاصل کوئی نہیں نکلا. یہ ثمرات کیا ہیں؟ محنتوں کے ثمرات کا ضیاع. کوشش آپ نے کی, قسمت کی خوبی دیکھی ہے, ٹوٹی کہاں کمن, 2-4 ہاتھ جب کے لبے بام رہ گئے. بی پریپیئرڈ. ایک شاعر کے یہ اشعار ہیں, وہ کمیونسٹ تھا, میں نام بھی نہیں لیتا, لیکن یہ کہ یہ اسی انقلابی, چونکہ ان کا بھی ایک انقلابی نظریہ ہے, انقلابی عمل میں یہ سارے مراحل آتے ہیں. کوئی سیٹ بیک آیا فرض کیجئے, کوئی ناکامی ہو گئی, تو اپنے ساتھیوں کو دل بندھانے کے لیے یہ فصل امیدوں کی ہمدم اس بار بھی غارت جائے گی, سب محنت صبحوں شاموں کی اب کے بھی اکارت جائے گی. میرے نبی کے ثمرات کا جو لفظ یہاں آیا ہے, وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, سب محنت صبحوں شاموں کی اب کے بھی اکارت جائے گی. دھرتی کے کونوں کھدروں میں پھر اپنے لہو کی کھاد بھرو, پھر مٹی سینچو اشکوں سے, پھر اگلی رت کی فکر کرو, پھر اگلی رت کی فکر کرو, جب پھر ایک بار اجڑنا ہے. ایک فصل پکی تو بھر پایا, تب تک تو یہی کچھ کرنا ہے. یہ سچ ہے کہ آپ ایک رات میں ایک ویڈیو دیکھ کر اپنی زندگی تو نہیں بدل سکتے, لیکن ایک ویڈیو دیکھ کر آپ اپنی زندگی کو ایک نئی ڈائریکشن ضرور دے سکتے ہیں. تو اگر آپ اپنی زندگی کو ایک نئی ڈائریکشن دینا چاہتے ہو, بدلنا چاہتے ہو, تو 6 مہینے کے لیے غائب ہو جاؤ اس دنیا سے. جس طرح آپ اپنے کمپیوٹر کو شٹ ڈاؤن کرتے ہو نا, اسی طرح اس دنیا کو بھی شٹ ڈاؤن کر دو. باہر کی دنیا سے سب رابطے ختم کر دو, بھول جاؤ ساری چیزیں. فضول دوستوں سے ملنا بند کر دو, سوشل میڈیا پر ٹائم ویسٹ کرنا بند کر دو, اپنی زندگی سے ساری ڈسٹریکشنز ختم کر دو اور فوکس کرو صرف اپنے آپ پر. لوگوں کے لیے ایسے ہو جاؤ جیسے آپ ہے ہی نہیں. سب رابطے ختم کر دو, صرف اپنے آپ سے, اپنی ذات سے رابطہ رکھو. اور یہ ساری زندگی کے لیے نہیں, صرف 6 مہینے کے لیے. ایک مقصد ہے سامنے, انقلاب برپا کرنا ہے. ایک کوشش ناکام ہو جائے کوئی پرواہ نہیں, نیکسٹ. پھر تیار رہو ناکامی کے لیے. ایسا نہ ہو جو انگریزی میں کہتے ہیں ہوپ فار دی بیسٹ بٹ بی پریپیئرڈ فار دی ورسٹ. ایسا نہ ہو کہ دوسری مرتبہ ناکام ہو کے بددل ہو جاؤ, تمہاری ہمتیں جواب دے جائیں. نہیں, پہلے سے تیار رہو کہ دوسری مرتبہ بھی ناکامی آئے تو آئے, لیکن جب تک کہ کامیابی حاصل نہیں ہوتی ہمیں یہ کام کیے چلے جائیں. دیکھیے سیرت میں آیا کہ نہیں یہ واقعہ. بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تو احد میں زک پہنچی کہ نہیں؟ 70 صحابہ شہید ہوئے کہ نہیں؟ اگر ان کی ہمتیں جواب دے جاتی تو گاڑی کیسے چلتی آگے؟ تو فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم تمہیں لازم آزمائیں گے خوف کی کیفیت سے, فقر و فاقے کی کیفیت سے, بھوک سے, جان کے نقصان سے, مال کے نقصان سے, محنتوں کے حاصل کے ضائع ہو جانے سے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, اور اے نبی بشارت دیجئے صبر کرنے والوں کو. ساری زندگی کے لیے نہیں, صرف 6 مہینے کے لیے. اپنے آپ کو بہتر بنانے پر کام کرو, اپنا بیسٹ نکال کر اس دنیا کو دکھاؤ کہ آپ نے پوری زندگی ایسے ہی گزارنی ہے, گھٹ گھٹ کر, لوگوں کی باتیں, لوگوں کے تانے سنتے ہوئے. آپ اپنے آپ کو بدلنے کے لیے ٹائم نہیں نکالو گے تو آپ کی زندگی نہیں بدلے گی. اپنی زندگی سے ہر نیگیٹو چیز کو, ہر نیگیٹو انسان کو, ہر منفی سوچ کو اپنی زندگی سے دور کر دو. ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہیں تمہارے خوابوں سے دور کر رہی ہے, اس زندگی سے جو تم جینا چاہتے ہو روک رہی ہے. آپ وہ بن کر دکھاؤ جو آپ بننا چاہتے ہو. آپ وہ بن کے دکھاؤ جو آپ کے ماں باپ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. آپ خود کو ایسا بناؤ کہ وہ آپ پر فخر کریں. اگر آپ بند دروازے کے پیچھے بیٹھ کر خود پر کام کرو گے, قربانی دو گے, تو ہر دروازہ, کامیابی کا ہر دروازہ آپ کے لیے کھلتا جائے گا. ہر کوئی آپ کی عزت کرنے پر مجبور ہو جائے گا. اس لیے خاموش رہ کر خود پر کام کرو اور شور اپنی کامیابی کو مچانے دو.
ایک انسان پرائیویٹ میں جو خود پر محنت کرتا ہے اسی کا رزلٹ, اسی کا ریوارڈ اسے پبلک میں ملتا ہے. الذین اذا اصابتہم مصیبت, وہ کہ جب ان پر کوئی تکلیف آئے, کوئی مصیبت آئے, کوئی آزمائش آئے, قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون, وہ یہ کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں, اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے. یہ وہی انداز ہے جو میں نے فارسی کا شعر سنایا تھا آپ کو کہ سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. وہ ہمارا مولا ہے, ہمارا آقا ہے, اگر اسے یہی منظور ہے تو ہمیں بھی یہی منظور ہے. میں نے تسلیم و رضا کی بات کی تھی نا, آپ کو کچھ شعر سنائے تھے. ایک شعر اور سنیے, اور یہ کس کا ہے؟ محمد علی جوہر کا. ایک مرتبہ جیل گئے, ان کی ایک بیٹی جوان بیمار ہوئی, فوت ہو گئی. باہر چھوڑا انگریز نے, جاؤ بھائی دفن کر دو بیٹی کو. دوسری مرتبہ جیل گئے, دوسری جوان بیٹی اسی مرض میں مبتلا ہوئی. اب یہ جیل میں ہے, خبر پہنچی کہ دوسری بیٹی کے اوپر بھی اسی مرض کا حملہ ہوا ہے. ایک نظم لکھی ہے جس کا آخری شعر یہ ہے, تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو نہیں منظور تو پھر ہم کو بھی منظور نہیں. یہ ہے, جب تک یہ کیفیت نہ ہو اس میدان میں آدمی ثابت قدم نہیں رہ سکتا کہ میرے رب کو اگر یہ منظور ہے تو یہی مجھے منظور ہے, اور تیری صحت ہمیں چاہیے تو ضرور لیکن ہمارے رب کو منظور نہیں تو ہمیں بھی منظور. راضی برضائے رب. وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. نہ شود نصیب دشمن کے شود ہلاک تیغت, سرے دوستہ سلامت کے تو خنجر آسمان. اپنے آپ سے یہ وعدہ کرو کہ میں سر جھکا کر خاموشی سے اپنا کام کرتا رہوں گا یہاں تک کہ میرے ریزلٹس بولنا شروع ہو جائیں. اپنے آپ سے یہ سوال کرو کہ کیا آپ اپنی زندگی سے خوش ہو؟ کیا آپ ایسے ہی زندگی جینا چاہتے تھے؟ اور اگر آپ کا جواب نہیں میں ہے تو پھر اس کو بہتر بنانے پر کام کرو. وہ سب چیزیں لکھو, پیپر پر لکھو, وہ سب خوبیاں جو ایک بہتر زندگی گزارنے کے لیے آپ کے اندر ہونی چاہیے, اور پھر اپنے اندر ہمت پیدا کرو ان چیزوں کو کر دکھانے کی. اپنے آپ سے یہ وعدہ کرو, مجھے اس طرح کی زندگی قبول نہیں ہے, میں ایسے نہیں جینا چاہتا, میں ایک بہتر زندگی ڈیزرو کرتا ہوں اور میں وہ حاصل کر کے رہوں گا. یاد رکھو, آپ ایک بہتر زندگی گزار سکتے ہو, آپ ایک زبردست, ایک آئیڈیل لائف گزار سکتے ہیں, لیکن آپ وہ لائف گزاریں گے یا نہیں یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. کیونکہ ایفرٹس کو بدلے بنا آپ ریزلٹس کو نہیں بدل سکتے. وہ لوگ جو ایک بہتر زندگی کے لیے فائٹ کرتے ہیں انہی کو ہی ایک بہتر زندگی گزارنے کا چانس ملتا ہے. اگر آپ لوگوں کو غلط ثابت کرنا چاہتے ہو تو آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے ٹائم کو کن کاموں پر لگانا ہے, آپ اپنے ٹائم کو کس طرح سپینڈ کرتے ہو. یہی چیز آپ کے فیوچر کی کوالٹی کو طے کرے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ, یہی ہیں وہ لوگ جن پر ان کے رب کی طرف سے عنایتیں ہیں اور رحمتیں ہیں. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ, اور یہی ہیں وہ لوگ جو کامیاب ہونے والے ہیں, ہدایت پانے والے, ہدایت یافتہ. اسی سورہ بقرہ میں ذرا آگے چل کر, یہ تو ہے 20واں رکوع, 19واں رکوع, 21ویں رکوع کی پہلی آیت ہے, لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ. اب یہ آیت جو ہے سورۃ العصر میں جو مضامین آئے تھے سارے اس میں موجود ہیں. وہاں ایمان کا لفظ آیا, یہاں 5 ایمانیات کی تفصیل آ گئی, اعمال کی تفصیل آئی, اور آخری بات وہاں کیا ہے, وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, اور یہاں کیا ہے, وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ, اور صبر کرنے والے. اصل نیکی ان کی ہے جو صبر کریں, کس میں, جنگ کے وقت,
ذرائے باسائے، باسا کہتے ہیں فقر اور فاقہ، واحد آئے گا باس تو اس کے معنی جنگ، اور باسا جمع میں آئے گا تو فاقہ فقر بھوک، اور ذرائے جسمانی تکلیف ضرر، جسمانی تکلیفوں میں صبر کرنے والے، فقر اور فاقے میں صبر کرنے والے، اور جنگ کے وقت صبر کرنے والے، اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہ ہیں وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہیں، یہ ہیں جو سچے ہیں، جو اپنے دعوے میں نیکی کے اور ایمان کے صادق ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو متقی۔ اگلی سورت ہے سورہ آل عمران، اس میں 2 لفظ آئے ہیں آخری آیت، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ دیکھیے یہاں صبر اور صابر جو تعلق جوہد اور جہاد کا ہے وہی ہے صبر اور مصابرت۔ صبر ایک طرفہ عمل ہے، آپ جھیل رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں، صبر عن المعصیہ، صبر عن الطاعہ، صبر عن الابتلاء، یہ سب کیا ہے؟ صبر۔ اور مصابرت کیا ہے؟ صبر کا صبر سے مقابلہ۔ یہ سورہ آل عمران، اب وقت نہیں ہے میں آپ کو سناتا اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے مسلمانوں سے کہا، مسلمانوں تمہیں زک پہنچی ہے تو انہیں بھی تو پہنچی تھی، ان کے 70 نہیں مارے گئے تھے بدر میں، ان کے حوصلے جو ہیں وہ تو پست نہیں ہوئے، وہ اگلے سال آ گئے تم پر چڑھائی کر کے، تم کیوں اتنا برا مان رہے ہو؟ تمہارے دل اتنے زخمی کیوں ہو گئے؟ تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو انہیں بھی پہنچتی ہے۔ اپنی غیرت جو ہے ہمیں ذرا اس کا جائزہ لینا چاہیے۔ لوگ باطل نظریات کے لیے کتنی قربانیاں دے رہے ہیں، لوگ باطل چیزوں کے فروغ کے لیے کتنی محنتیں کر رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے ابھی کہا تھا، اسی غیرت کو چیلنج کرنے کے لیے، ذرا آپ کی حمیت دینی کو جوش دلانے کے لیے، قادیانی نوجوان کتنی تعداد میں اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کرتا ہے، اور آپ کتنے نوجوان ہیں جو اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کرتے ہیں، اور ہوں وہ کھاتے پیتے گھرانوں کے لوگ۔ یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی اور کام نہیں کر سکتا تو پھر یہ ہے کہ وہ دین کے کام میں لگ جائے۔ باصلاحیت لوگ، کھاتے پیتے لوگ، ذہنی استعداد رکھنے والے لوگ، اونچے گھرانوں کے لوگ، وہ وقف کریں اپنے آپ کو دین کے لیے۔ اس کے بغیر کیسے باہر آ جائے گی، کیسے رونق آ جائے گی؟ تو دنیا میں باطل نظریات والے جو ہیں، یہ بات کہی گئی ہے، مسلمانوں تم اگر توحید کے لیے لڑ رہے ہو، دیکھتے نہیں ابو جہل کو، اس نے گردن کٹوائی ہے شرک کے لیے، شرک کے لیے گردن کٹوائے، اور تم توحید کے لیے گردن کٹوانے کو تیار نہ ہو۔ اس نے گردن کٹوائی کہ نہیں کٹوائی؟ اور کس طرح کٹوائی ہے؟ کیونکہ بڑا متکبر قسم کا، فرعون قسم کا شخص تھا، جب گردن کاٹنے لگے تو کہتا ہے ذرا نیچے سے کاٹنا، تاکہ جب تم نیزے کے اوپر چڑھاؤ میرے سر کو تو اونچا نظر آئے، معلوم ہو سردار کا سر۔ وہ بدبخت مرتے ہوئے بھی جو اس کی یہ کیفیت تھی نا، اس کو ذہن میں رکھیے۔ آپ کے پاس طاقت ہے کہ آپ اپنے فیوچر کو کریٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ ہی یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ اپنے ایک ایک منٹ کو، ایک ایک دن کو کیسے گزارتے ہیں۔ آپ اسے سوشل میڈیا پر سپینڈ کرتے ہیں یا اپنی ڈیولپمنٹ پر، آپ لوگوں کی، معاشرے کی، سسٹم کی کمپلینٹس کرنے پر سپینڈ کرتے ہیں، یا اپنے کام کو، اپنے رول کو بہتر بنانے پر، آپ اپنے ٹائم کو یہ بتانے پر سپینڈ کرتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے۔ آپ صرف باتیں کرنے پر سپینڈ کرتے ہیں یا ان کاموں کو کرنے پر، کر دکھانے پر سپینڈ کرتے ہیں۔ دوستو، کامیابی آسانی سے نہیں ملتی، اس کو کمانا پڑتا ہے۔ کامیابی کوئی سستی چیز نہیں ہے، آپ کو اس کی بڑی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ اگر آپ ایک اچھی زندگی چاہتے ہو تو آپ کو قربانی دینی پڑے گی، آپ کو سخت محنت کرنی پڑے گی، دن رات ایک کرنا پڑے گا، آپ کو ڈسپلن سیکھنا پڑے گا۔ آج اگر آپ قربانی دو گے، مشکلیں جھیلو گے، چیلنجز کا سامنا کرو گے، تو آپ کو ایک اچھا کل ملے گا جس پر آپ بھی فخر کرو گے اور دنیا بھی کرے گی۔ زیادہ تر لوگ آج آسانی کو، آسان راستے کو چنتے ہیں، اور پھر کل وہ دکھی ہوتے ہیں کہ وہ آسان راستہ انہیں ایک مشکل منزل پر لے آیا ہے۔ اگر آپ مستقبل میں ایک اچھی اور شاندار لائف چاہتے ہو
تو آپ کو آج مشکل راستہ چننا ہوگا۔ آیا اگر تم ان سے زیادہ قربانی نہیں دو گے، جو نوٹ کر لیجئے اس کو، مجرد اگر حق کو غالب کرنا اللہ کے ذمے ہو تو آنے واحد میں غالب کر دے گا، تمہیں تکلیف ہی دینے کی ضرورت نہیں۔ سمجھ رہے؟ کیا اللہ کے مقابلے میں کوئی باطل کی طاقت ٹھہر سکتی ہے؟ یہ تمہارے ایمان کا امتحان ہے، یہ تمہارے خلوص کی آزمائش ہے، یہ تمہارے امتحان کا ثبوت درکار ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے تم اس کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہو کہ نہیں، تم اس کے لیے تن من دھن لگانے کو تیار ہو کہ نہیں۔ اور یہ جان لو کہ اگر کفار اور مشرکین اور ملحدین اور باطل نظریات والے وہ جو کچھ قربانیاں اپنے باطل نظریات کے لیے دے رہے ہیں ان سے زیادہ اگر تم نہیں دو گے تو حق غالب نہیں ہوگا۔ انہوں نے جو صبر کیا ہے اپنے باطل نظریات پر، اگر تم اس سے زیادہ صبر کا ثبوت نہیں دو گے اپنے اس حق پر تو حق غالب نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، نہ صرف یہ کہ صبر کرو بلکہ صبر میں اپنے دشمنوں سے آگے نکلو، ان کے صبر سے بڑھ کر صبر کرو۔ ورابطوا، مرابطہ کہتے ہیں چوکس رہنا، ہوشیار، پہرا دو، ایسا نہ ہو کہ دشمن جو ہے غفلت میں تمہارے اوپر کوئی حملہ جو ہے کر بیٹھے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔